اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، سفر کے ان ایام میں ہم خود مسافرت پر ہیں اور مشہد مقدس میں موجود نہیں ہیں، اور اپنے سفری ایام میں ماہ سفر المظفر میں یہ ہمارا پہلا درس ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم ایک عظیم عارف شاہ حسین ولی کے حالات زندگی مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ 9ویں صدی ہجری سے تعلق رکھنے والے یہ ایک عظیم عارف کا نام ہے شاہ حسین ولی۔ اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ ان کی تاریخ پیدائش کو اگر دیکھا جائے تو 767 ہجری قمری کو ان کی ولادت ہوتی ہے ماہ رجب المرجب میں، اور اگر ان کے خاندان کا جائزہ لیا جائے تو ننہال کی جانب سے اور ددھیال کی جانب سے، دونوں طرف سے ان کا خاندان علمی میدان میں، زہد و تقوی کے میدان میں، معرفت نفس کے میدان میں، تہذیب نفس کے میدان میں ایک نہایت ہی معروف خاندان تھا، ایک سرشناس خاندان تھا۔ اگر آپ ان کے والد کو دیکھیں تو ان کے والد بزرگوار کا نام شیخ حسن ہے، اور دادا کا نام دیکھیں تو شیخ حسین سہروردی ہے۔ ماں کا نام دیکھیں تو فاطمہ خاتون ہے، اور اگر دادا کا نام دیکھیں تو شیخ شہاب الدین سہروردی، ایک بہت ہی مشہور نام ہے، حکمت اشراق کے مصنف ہیں، اور فلسفہ اشراق کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور ان کی نظر تھی کہ فلسفی مطالب کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان مطالب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کو تہذیب نفس اور معرفت نفس کے میدان میں بھی قدم بڑھانا چاہیے اور مدارج عالیہ کو طے کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ حکمت اشراق کے بانی قرار پائے، اور پھر ان کے جانب سے جو ان کی تعلیمات کے پیروکار آگے بڑھے وہ باقاعدہ ایک سلسلہ سہروردیہ ہے جو پوری دنیا میں ایک مشہور سلسلہ ہے۔ یہ حکمت اشراق کے اسی بانی شیخ شہاب الدین سہروردی کی جانب سے ان کی تعلیمات کے پیروکاروں کو سلسلہ سہروردیہ کے پیروکار کہا جاتا ہے۔ مشہور تو یہ صوفیزم کے اعتبار سے ہیں، لیکن خود شیخ اشراق ایک بہت بڑے عارف تھے، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں مروجہ صوفی ہیں ایسے نہیں تھے۔ اگر ان کے نانا یعنی پڑنانا کی طرف دیکھا جائے جو جد مادری ہیں تو شیخ صدر الدین بن شیخ صفی الدین اردبیلی ان کے ننہال میں گزرے ہیں، جو ایک عظیم عارف خود یہ شخصیت تھے۔ اگر شاہ حسین ولی کے حالات زندگی میں ان کی تعلیمات کے بارے میں دیکھا جائے تو تحصیل علم کے میدان میں، تہذیب نفس کے میدان میں، سیر و سلوک کے میدان میں شاہ حسین ولی نے اپنے خاندان کا نام روشن کیا اور ایک بہت منفرد اور ممتاز مقام حاصل کیا۔ شاہ حسین بچپن ہی سے نماز تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں کبھی ان سے نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ دن بھر مستحبات کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور بہت پابندی کے ساتھ مستحبات کو ادا کیا کرتے تھے۔ نہایت ہی ذہین اور فطین شخصیت کے مالک تھے، اس قدر ذہین تھے کہ انہوں نے 5 سال کی عمر میں ادبیات عرب یعنی نحو، صرف، معانی
منطق، حدیث، تفسیر اور ان تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی، اور پھر اس کے بعد یہ شام چلے گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر انہوں نے علم جفر اور علم العادات کو سیکھا۔ شاہ حسین ولی اس قدر علمی میدان میں ماہر ہو گئے کہ ان کا کوئی ثانی ان کے اثر میں موجود نہیں تھا، اور اس عظیم الشان عارف کا انتقال 94 سال کی عمر میں 861 ہجری قمری کو ہو جاتا ہے۔ اس شاہ حسین ولی کے حالات زندگی میں آپ کی خدمت میں جو بیان کر رہا ہوں، در حقیقت بیان کرنے کا مقصد ایک واقعے کو نقل کرنا تھا کہ جسے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں، مفسر قرآن مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ واقعے کو نقل کرنے والے آیت اللہ محمد باقر موسوی حمدانی ہیں کہ جنہوں نے تفسیر المیزان کا فارسی زبان میں مکمل ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیت اللہ محمد باقر موسوی حمدانی کہتے ہیں کہ میں نے مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شاہ حسین ولی کا تذکرہ کیا۔ چونکہ شاہ حسین ولی سے متعلق میں نے ایک واقعہ سن رکھا تھا کہ ان کی مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا تھا کہ مفسر قرآن سے اس واقعے کی تفصیلات کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ لہٰذا میں نے مفسر قرآن کے سامنے شاہ حسین ولی کا ذکر کیا، تو مفسر قرآن نے کہا کہ جی ہاں، یہ واقعہ جو آپ نے اگر سن رکھا ہے تو وہ بالکل درست ہے، میری شاہ حسین ولی سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ شاہ حسین ولی جن کا انتقال 861 ہجری قمری کو ہو جاتا ہے 94 سال کی عمر میں، وہ کیسے صدیوں بعد آتے ہیں اور مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ مفسر قرآن نجف اشرف میں زیر تعلیم ہیں، اور میں یہ واقعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں تفصیلاً وہاں پر اس موضوع کو بیان کر چکا ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ مفسر قرآن نجف اشرف میں زیر تعلیم ہیں، ایران اور عراق کے حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، اور ایران سے جو مفسر قرآن کے لیے امداد پہنچتی تھی عراق، جس پہ ان کا گزر بسر ہوتا تھا، ان کی زمینوں کا جو آمدن تھی وہ انہیں نجف اشرف عراق میں ملتی تھی، جس پہ دونوں بھائیوں کا گزارا ہوتا تھا، مفسر قرآن بھی اور ان کے چھوٹے بھائی جو الہی حسن طباطبائی ہیں وہ بھی انہی مسائل میں وہاں گرفتار تھے۔ تو مفسر قرآن کہتے ہیں کہ شدید مالی مشکلات کا شکار تھا اور بہت ہی تنگ دستی کا سامنا تھا، چونکہ گھر سے کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو میں ایک روز مطالعہ کر رہا تھا اپنے گھر میں کہ اسی مطالعے کے دوران میں جو ہے وہ میری حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور مجھے اپنے گھر کے اندر کشیدہ حالات جو مالی اعتبار سے جو مشکلات ہیں اس پہ بہت ہی ایک افسردگی ہوتی ہے، اور میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں جاتا ہوں، اور وہاں جا کر حضرت سید الاوصیاء کی زیارت کرتا ہوں، اور جا کر امیر المؤمنین سے کہتا ہوں کہ یا مولا، یہ کون سی مہمان نوازی کا طریقہ کار ہے؟ میں آپ کے ہاں مہمان آیا ہوں اور آپ کے ہاں زیر تعلیم ہوں، اور یہ کیسی مہمان نوازی ہے؟ ہمارے گھر کو مہمان آ جاتا ہے تو ہم تو مہمان کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، بہت اس کی آہو بھگت کرتے ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں اور یہاں مشکلات میں مبتلا ہوں۔ اپنی درد دل کرنے کے بعد یہ واپس گھر تشریف لے آتے ہیں، دوبارہ اپنی میز مطالعے پر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، مطالعہ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں کہ باہر دروازے سے دق الباب ہوتی ہے۔ ایک شخص دروازے پر تشریف لاتا ہے تو مفسر قرآن جاتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں ایک شخص موجود ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا نام شاہ حسین ولی ہے، اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس خداوند متعال نے 18 سال سے آپ کو کبھی بھوکا نہیں رکھا اور ہمیشہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، وہ آئندہ بھی آپ کی رزق و روزی کا ضامن ہے اور آپ کی ضروریات کا خیال رکھے گا، اور یہ آپ
اپنی ضروریات زندگی کچھ رقم مفسر قرآن کو دی اور کہا کہ یہ آپ رقم لے لیں، اور پھر خدا حافظی کر کے چلے گئے۔ مفسر قرآن نہایت ہی مبہوت کہ یہ شاہ حسین ولی کون ہے، اسے کیسے معلوم ہوا کہ کیا ماجرا ہے، میں تنگ دستی میں مبتلا ہوں، کن مشکلات کا شکار ہوں، شاہ حسین ولی ہے کون نہیں جانتے۔ واپس تشریف لے آتے ہیں اپنے کمرے میں اور سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تعارف شاہ حسین ولی کے عنوان سے کروایا، تو پہلا سوال یہ ہے کہ شاہ حسین ولی کون ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ انہوں نے کہا کہ 18 سال سے جس نے آپ کا خیال رکھا ہے وہ آپ کو آئندہ بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اس سے کیا مراد تھی؟ اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے میز مطالعے پر بیٹھتے ہیں تو وہاں انہیں یاد آتا ہے کہ تبریز میں جب ہم بچپن میں باقاعدہ قبرستان میں قبروں کی جو نوشتہ جات ہیں، جو تحریر ہے، اس کو دیکھ کر خطاطی کیا کرتے تھے، تو وہاں بچپن میں نے ایک قبر کو دیکھا تھا جو ایک عارف کی قبر تھی، اور اس قبر پہ لکھا ہوا تھا شاہ حسین ولی۔ وہ قبرستان کا شاہ حسین ولی آج آیا ہے مجھے یہ رقم دینے کے لیے۔ اچھا، یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا ایک بہت بڑا ولی میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ دوسری پہیلی کیا ہے کہ 18 سال سے جس نے مجھے خالی نہیں چھوڑا، وہ کیسے مجھے جو ہے وہ مشکلات میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے مفسر قرآن نے جب اپنا ذائچہ نکالا اور حالات زندگی کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ جس روز سے مفسر قرآن لباس مقدس روحانیت میں معمم ہوئے، اور یہ دینی لباس جو ہم نے پہن رکھا ہے، یہ دینی لباس مفسر قرآن نے پہنا، اس دن سے آج تک دقیق 18 سال مفسر قرآن کو ہو چکے ہیں، اور شاہ حسین ولی در واقع اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب سے آپ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں اور آپ نے یہ لباس روحانیت زیب تن کیا ہے، اس وقت سے آج تک امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف آپ کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، بزرگان کی زندگی کے حالات زندگی ایک بہترین درس اخلاق ہے ہمارے لیے، اور ہمیں ان درس اخلاق سے اپنی زندگی میں یہ درس لینا چاہیے کہ روزمرہ زندگی میں جو مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں، ان مشکلات میں ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیشہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کرنا چاہیے، اور کبھی خداوند متعال کے حضور یا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور شکوہ و شکایت اور گلہ وزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے صاحب و آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ہمارے نائبین کربلا معلیٰ انشاءاللہ آج پہنچ جائیں گے، اور آپ تمام دیکھنے والوں کی جانب سے وہ وہاں باقاعدہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے ساتھ حضرت ابی الفضل العباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بھی زیارت کریں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت کریں گے، حضرت سید الاوصیاء کی بھی زیارت کریں گے، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بھی زیارت کریں گے، اور حضرت صاحب العصر والزمان کی بھی زیارت کا وہ ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ یہ تمام زیارات آپ کی جانب سے اور ہماری جانب سے ہمارے نائبین انجام دیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام زائرین کے سفر کو بے خطر کرے اور انہیں ان کے خاندان کی آغوش میں صحیح سالم واپس پلٹا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔